یہ بتائیے، یہ جو دو لفظ ہیں جس پہ آج مجھے بات کرنی ہے، مائنڈ فل اور میننگ فل، کتنے بچوں کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ان دو لفظوں پر غور کیا ہے؟ مطلب اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ کیا ہوتا ہے مائنڈ فل، تو کتنے لوگوں کے ذہن میں کوئی جواب آ رہا ہے؟ مائنڈ فلنس کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، میں پہلے مائنڈ فلنس پہ بات کروں گا اور پھر میننگ فلنس پہ بات کروں گا، اور پھر یہ ہمیں ایک بڑا میسج اس کے ذریعے ملے گا کہ مائنڈ فل اور میننگ فل لائف کہتے کسے ہیں. ٹھیک ہے؟ کوئی بھی اچھا کام جو ہمیں کرنے کی توفیق ہو جائے یا ہمیں موقع مل جائے، اس کام کو، اچھے کام کو پرفارم کرنے کا حق یہ ہے کہ اسے ذہن کی حضوری کے ساتھ کیا جائے. یعنی ہم ذہنی طور پر اس کام کو کرتے ہوئے وہاں موجود ہوں، اور نہ صرف یہ کہ ذہن ہمارا حاضر ہو، بلکہ ہمارا قلب جو ہے وہ بھی پورے طور پر انوالوڈ ہو. ٹھیک ہے؟ اچھا، مائنڈ فلنس کسے کہتے ہیں؟ مائنڈ فلنس بہت سادہ سا مطلب اس کا یہ ہے کہ ذہن کی حضوری، حاضر ذہنی، پریزنس آف مائنڈ. ہمارے ذہن کی یہ صلاحیت کہ وہ کسی بھی چیز کو کرتے ہوئے اس پہ اپنی توجہ پوری طرح مرکوز رکھ سکے. جس کام کو ہم کر رہے ہیں ہمارا ذہن بھی وہیں پر ہو. آپ میں سے کبھی کسی نے اس بات پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ بات میں تم سے کر رہا ہوں، تم پتہ نہیں کہاں ہو؟ کتنے لوگوں کو یہ ہوا کہ وہ بات، مطلب کسی نے کہا بھائی میں تم سے بات کر رہا ہوں، تم کہاں ہو؟ اور آپ کہیں اور تھے. ہوا ایسے؟ آپ میں سے کتنے لوگوں کو گاڑی یا بائک چلانی آتی ہے؟ سائیکل تو آتی ہوگی سب کو چلانی، اور آپ ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہے ہو اور آپ اپنی منزل پر بھی پہنچ گئے ہو اور مائنڈ لیسلی وہاں پہنچے ہو، آپ کو ذہن میں ہی نہیں رہا ہو ارے یہ میں جگہ آ بھی گئی، اور پتہ نہیں کیسے، مطلب بڑی جلدی راستہ گزر گیا. مائنڈ لیسنس کا سب سے زیادہ تجربہ آج کے مسلمان کو جس کام میں ہوتا ہے اسے نماز کہتے ہیں. اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے اور پھر ہوش اس وقت آیا جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا، پتہ ہی نہیں لگا کہ، مطلب اگر میں یہ سوال کروں کہ جو نماز ابھی ہم نے پڑھی ہے اس نماز میں کون سی سورہ کی تلاوت کی گئی، تو ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں کون سی سورہ میں نے تلاوت کی تھی، بلکہ سورہ کی تلاوت کرتے ہوئے جو انتخاب کیا تھا آپ نے، سورہ فاتحہ کے بعد کون سی سورہ پڑھنی ہے، وہ جو انتخاب تھا آپ کا، اس میں آپ کے ارادے کا کتنا دخل تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین قل اللہ احد آٹو پہ لگا ہوا ہے. مائنڈ فلنس بہت ہی اہم تصور ہے. میں نے 3 چیزوں کی مثال دی. میں نے کہا کوئی آپ سے بات کر رہا ہے اور کوئی آپ سے بات کر رہا ہے اور اس کو آپ سے یہ شکایت ہے کہ بات میں تم سے کر رہا ہوں، تم پتہ نہیں کہاں ہو. دوسری مثال میں نے دی، آپ یہاں سے کہیں جا رہے ہیں، وہ جگہ آ گئی جہاں آپ نے جانا تھا اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ راستہ کیسے گزرا. تیسری مثال میں نے نماز کی دی، اور بھی مثالیں ہو سکتی ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا کھا لیا اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کھانا مطلب کب ختم ہوا، کب کھایا. مائنڈ لیس ایٹنگ. یہ بات سمجھ آ رہی؟ مائنڈ لیسنس. ہماری دنیا میں
پچھلے 100 سال سے اس شدت کے ساتھ پیدا ہوئی ہے، غائب ذہنی، غائب دماغی۔ ہم جسمانی طور پہ موجود ہیں، ذہنی طور پہ کہیں اور ہیں۔ ذہن میں ایک پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے۔ یہ جو ہماری جو اٹینشن ہے، توجہ ہے، ایک چیز ہے اٹینشن، ایک چیز ہے کوالٹی آف اٹینشن، ایک چیز ہے سسٹیننس آف اٹینشن، ایک چیز ہے اسپین آف اٹینشن۔ یہ جو میں ابھی گفتگو کروں گا اس کو اپنے پاس لکھ لیجئے گا، یہ الفاظ نہ آپ کو پھر بعد میں غور کیجئے گا۔ ہو یہ رہا ہے کہ کامل توجہ یعنی پیورٹی آف اٹینشن، کوالٹی آف اٹینشن، سسٹیننس اینڈ کنٹینیوٹی آف اٹینشن، یہ محال ہو گئی ہے۔ ایک چیز پہ توجہ نہیں دے سکتے، 6-7 چیزیں ایک ساتھ ذہن میں چل رہی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ آج کے انسان کا بڑا مسئلہ ہے، یہ چھوٹا مسئلہ نہیں، طالب علم کا بھی مسئلہ ہے اور باقی لوگوں کا بھی، ہمارے معاشرے میں سب کا ہی مسئلہ ہے۔ اور اس وقت ایک اور پرابلم یہ ہوا ہے کہ بہت سے لوگ جب جلدی میں ہوتے ہیں تو پھر تو لگتا ہے کہ بہت جلدی میں ہیں، لیکن جب جلدی میں نہیں بھی ہوتے تو بھی ایسا لگتا ہے کہ شاید جلدی میں۔ کبھی آپ کی ملاقات کسی ایسے بندے سے ہوئی ہے جب بھی ملتے ہیں لگتا ہے بہت جلدی میں؟ ہوئی ہے آپ کی ملاقات؟ کس کس کی ہوئی ہے؟ اچھا، ہاں۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ کہیں وہ بندہ آپ خود تو نہیں ہے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی اور سے ہوئی ہے لیکن کہیں آپ خود ہی تو نہیں ہے ایسے۔ اس کو میں کہتا ہوں ارجنسی سنڈروم، یعنی جلدی میں تو نہیں ہے لیکن بہت جلدی مچی ہوئی ہے، بے چینی ہے، اطمینان نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کوئی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوتے ہیں اور وہ ایکٹیویٹی پوری ہو جاتی ہے اور پتہ ہی نہیں لگتا کہ کب پوری ہوئی۔ اور میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ مائنڈ لیس، آج کے مسلمان کا مائنڈ لیسنس کا سب سے زیادہ، اگر مائنڈ لیس ایکسپیرینس کسی کام میں کرتا ہے اس کا نام ہے نماز۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بڑی چاہت سے ہم نے بریانی پکوائی یا ہمارے گھر میں بریانی بنی، آپ آ رہے ہیں گھر سے، کہیں دور سے آ رہے ہیں، آپ نے کہا آج تو امی نے بریانی بنائی ہوگی، بریانی کھاؤں گا، اور آپ کے سامنے بریانی نکال کے رکھی گئی، بریانی کھانے بیٹھے ہیں، دیکھا تو سامنے T20 لگا ہوا ہے۔ جس ٹیبل پہ بریانی کھا رہے ہیں وہ تو ہاریزونٹلی لیٹ ڈاؤن ہے نا، جس دیوار پہ T20 لگا ہوا ہے وہ ورٹیکل ہے، تو آپ اسے دیکھتے رہتے ہیں، بریانی کھاتے رہتے ہیں، بریانی کی پلیٹ پوری صاف کر لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ بریانی کھا گئے۔ This is the experience of mindless eating۔ ذہن کہیں اور ہے، کام ہو رہا ہے، ہاتھ چل رہے ہیں، زبان چل رہی ہے، چیوئنگ ہو رہی ہے، اندر جا رہی ہے، لیکن آپ نے تو اس بریانی کا مزہ ہی نہیں لیا، لطف ہی نہیں لیا، آپ تو مائنڈ لیسلی ایٹنگ کر رہے تھے، اس کی خوشبو کو آپ نے فیل نہیں کیا، اس کی بیوٹی کو آپ کی آنکھوں نے آبزرو نہیں کیا۔ اگر آپ ہاتھ سے کھا رہے تھے تو اس کے ٹیکسچر کو آپ نے نوٹس نہیں کیا، اور آپ کی زبان نے اس کے اندر جو کچھ ڈالا گیا تھا اس کو ایکسپیرینس نہیں کیا۔ گوشت کیسا تھا، اس میں آلو بخارا آیا وہ کیسا تھا، اس میں مرچ کیسی تھی، اس میں نمک کیسا تھا، اس کا ذائقہ کیسا تھا،
آپ نے تو ایکسپیرینس کیا ہی نہیں, مائنڈ لیسلی ایٹنگ ہو گئی. یہی حال ہماری ملاقاتوں کا ہے, یہی حال ہماری تنہائیوں کا ہے, یہی حال ہماری ریڈنگ کا ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوا, آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں, آپ میں سے کتنے لوگوں کو اسٹوریز پڑھنے کا شوق ہے, ناول پڑھنے کا شوق ہے, اخبار پڑھنے کا موقع ملتا ہے, ٹھیک ہے. کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ ریڈ کر رہے ہیں اور آگے پہنچ گئے ہیں, لیکن اچانک خیال آیا کہ میں پک نہیں کر سکا کہ پیچھے کیا بات ہوئی ہے, اور آپ پیچھے جاتے ہیں, ایک پیراگراف پیچھے جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے نہیں, میں تو اور پیچھے سے پیچھے ہی رہ گیا تھا. پھر اور پیچھے جاتے ہیں, پتہ لگتا ہے 2 صفحے پہلے آنکھیں ریڈ کر رہی تھیں, ذہن کہیں اور تھا. یعنی آپ کی آنکھوں نے اس ٹیکسٹ کو ریڈ کیا ہے, لیکن آپ کی جو انٹلیکچوئل پروسیسنگ ہے, آپ کے ذہن کی جو پریزنس ہے, ذہن ڈیٹیچ تھا. کتنے لوگوں نے یہ ایکسپیرینس کیا ریڈنگ کرتے ہوئے؟ بہت کامن ہے. ڈرائیونگ کرتے ہوئے یہ کام ہوا ہے, انسانوں سے ملاقات کرتے ہوئے یہ کام ہوا ہے, ریڈنگ کرتے ہوئے یہ کام ہوا ہے, تنہائیوں میں اپنا وقت گزارتے ہوئے یہ کام ہوا ہے, کھانا کھاتے ہوئے یہ کام ہوا ہے. چلیے یہ سارے کام تو ہو جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہوئے بھی یہی کام ہوا ہے. اور میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ مائنڈ لیسلی مسلمان جو کام کرتا ہے اس کا نام ہے نماز. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ یعنی میں کس سے ملاقات کے تجربے میں ہوں, میں کس سے ملاقات کی حالت میں ہوں, وہ اس کو کانشیس لیول پہ ریئلائز نہیں کر رہا ہوتا. یہ ساری تفصیل میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمیں سمجھ آئے کہ مائنڈ لیسنس کیا ہے, مائنڈ فلنس کیا ہے. مائنڈ لیسنس ایک ایسا کام جو ہمارے ہاتھ یا ہمارا جسم انجام دے رہا ہے, لیکن میرا ذہن انوالو نہیں ہے. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ اچھا, ذہن کی بھی ایک تھوڑی سی فنکشننگ, بینگ اے سائیکالوجسٹ میں چند چیزیں آپ کو بتاؤں.